بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی میزبان مشال بلوچ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بلوچستان کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے، اور ساتھ میں پچھلے دنوں میں جو بلوچستان میں ڈاکٹر ماہنور کے ساتھ جو پیش آنے والا واقعہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک طرف سے بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے جو بلوچستان میں ہوا ہے۔ اس سے بلوچستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور ساتھ میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ عالمی سطح پر پاکستان جو ہے سفارتی کوششیں کس طریقے سے نبھا رہا ہے اور کیا کامیابیاں جو ہے وہ سمیٹ رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسے کون سے عناصر ہیں ان کے خلاف جو ہے کون سی کارروائی اور کون سے شواہد کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مروہ بلوچ، تو آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم مروہ، ویلکم کرتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں۔ مروہ، سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملٹری جو ہے وہ آپریشنز کر رہی ہے کئی علاقوں میں، تو آپ کو ہم کو آگاہ کریں کہ فتنۃ الہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کو عالمی سطح پر جو ہے ان چیزوں کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کس طریقے سے وہ جو ہے مطلب اپڈیٹ دیں اس حوالے سے کہ وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں سیکورٹی فورسز کی جانب سے بھی۔ دیکھیے، جو فتنہ الہندوستان کی سیاہ حقیقت ہے وہ بلوچستان میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بالکل فتنہ الہندوستان کی حقیقت تمام، چاہے میں بین الاقوامی سطح یعنی یونائٹڈ نیشن کی بات کروں یا میں پاکستان کی بات کروں، تو بلوچستان کے اندر فتنہ الہندوستان نے تو اپنی دہشت گردی ہر حالت میں ہی کرنی ہے۔ بلوچ عوام کو یعنی سافٹ فیسز کو تو ہر حالت میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو نقصان پہنچانا ہی ہے، کیونکہ فتنہ الہندوستان کے جو میں کہتی ہوں دیسی چوزے ہیں انہوں نے تو بلوچستان میں آ کر حملہ ور ہونا ہے۔ لیکن جس طرح سے خضدار کے علاقے نال میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے ایک دفعہ پھر سے ہمارے بلوچ گھرانوں پر حملہ ور ہوئے، ہماری ماؤں بہنوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ہمارے بازاروں میں گئے، وہاں پہ دکانوں کو توڑا، وہاں پہ فائرنگ کی، بچوں کو نقصان پہنچایا، بزرگوں تک کو معاف نہیں کیا، تو یہ فتنہ الہندوستان کی میں سمجھتی ہوں ایک سیاہ ہار ہے، جس پہ فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد ایک طرح سے بلوچ عوام کا نام لیتے ہیں، بلوچستان کا نام لیتے ہیں، خود کو بلوچستانی عوام کا خیر خواہ کہتے ہیں، خود کو بلوچستانی عوام کا ہمدرد کہتے ہیں۔ تو دوسری طرف فتنہ الہندوستان کی جو پروکسیز ہے یعنی جو فتنہ الہندوستان کی بیک بون ہے، جو کہ بلوچستان میں اس وقت مکمل طور پر زمین بوس ہو چکی ہے، جو کہ ایک زمانے میں ایکٹیو ہوا کرتی تھی، تو وہ بھی بڑے بڑھ چڑھ کر یونائٹڈ نیشن کے سامنے یہ چیخ و پکار لگانے کی کوشش کرتے تھے کہ شاید ہم بلوچستانی عوام کے خیر خواہ ہیں، ہم بلوچستانی عوام کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، ہم بلوچستانی عوام کے اصل دوست خواہ ہیں، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ تمام منصوب مقاصد ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جتنا بلوچستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلنا تھا یہ کھیل چکے ہیں۔ لیکن یہ فتنہ الہندوستان کے جو دیسی چوزے ہیں، ان سے میرا ایک سوال ہے، تم لوگ کہتے ہو کہ ہم بلوچستان کی جو مائیں بہنیں ہیں جن کو بار بار جا کر تم لوگ خودکش بمبار بناتے ہو، ان کے اسکولز پر حملہ ور ہوتے ہو، ہمارے مدارس پر حملہ ور ہوتے ہو، ان کو ایک طرف سے اپنی مائیں بہنیں کیسے کہہ سکتے ہو؟ جبکہ تم لوگ بلوچستانی نوجوانوں کے آ کر کاروباروں کو توڑ پھوڑ دیتے ہو، تباہ و برباد کر دیتے ہو، ان کے دن دہاڑے آ کر ان پر فائرنگ کرتے ہو، تو ان کو اپنا بھائی کس منہ سے کہہ رہے ہوتے ہو؟ تم لوگوں کے لیے تو شرم کا مقام ہے، تم لوگوں کی اخلاقی جرت اب چند ٹکوں کے لیے اس قدر گر چکی ہے کہ تم لوگ آ کر ایک دفعہ پھر سے بلوچستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو۔ لیکن بین الاقوامی سطح کی جہاں تک آپ نے بات کی، تو انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی ہمارا مقدمہ لڑا جائے گا، انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی ان کو منہ توڑ جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ مروہ، یہ بتائیں پچھلے دنوں میں ایک افسوسناک واقعہ بلوچستان کی بیٹی ڈاکٹر ماہنور کے ساتھ جو انسانی عمل کو نشانہ بنایا گیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، ماہنور اس قوم کی بیٹی ہے، اس بلوچستان کی بیٹی ہے، ہم تمام بیٹیوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس کی ہم شدید الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک دکھ کا مقام ہے کہ ایک ڈاکٹر، ایک خاتون، ایک بہن، ایک بیٹی جو کہ اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوسروں کی جانیں بچاتی ہیں، دوسروں کو ان کی زندگیاں میسر کروانے میں اپنا ایک بہترین سا کردار ادا کرتی ہیں، ان پر ایسڈ اٹیک ہوا۔ میں سمجھتی ہوں اس درندے کو تو ہماری سیکیورٹی فورسز کی اعلیٰ مہارت ہے، سیکیورٹی فورسز کو میں سلام پیش کرتی ہوں، بلکہ آپ کو سرخ سلام ہے اس وقت کہ آپ نے اس کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ لیکن ماہنور کی جہاں تک بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کا ہم اس میں بھی شکر ادا کرتے ہیں، جو ان کی آئی انٹیکٹ ہے، جو ان کی آنکھوں کی روشنی ہے، وہ اس ایسڈ اٹیک سے نہیں گئی۔ یہ ایک بہت بڑی غنیمت ہے کہ ایک بیٹی کی آنکھوں کی روشنی نہیں گئی۔ 30% ان کے فیس پر جو نقصانات ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد بھر دیے جائیں گے، وہ بھی جو ان کے ایسڈ اٹیک سے ان کا نقصان ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سے جلد از جلد ریکور ہوگا۔ لیکن یہاں پر میں حکومت وقت سے یعنی اپنے چیف منسٹر سے ایک اپیل کرتی ہوں، میری گزارش ہے کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک موقع ہے۔ ہم اپنے سیکیورٹی فورسز کی اس اعلیٰ مہارت کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ درندہ اپنے انجام کو پہنچایا گیا، لیکن اس بیٹی پر جو ایسڈ اٹیک ہوا ہے اس سے لاکھوں بیٹیوں پر یہ اثر جا رہا
رہا ہے, اس وقت یہ تاثر پہنچ رہا ہے کہ کئی سینکڑوں والدین اب اپنی بیٹیوں کو بلوچستان کے شاید اس فیلڈ میں آنے نہ دیں. شاید اب وہ اس چیز سے ڈرے کہ ہماری بیٹیاں اگر باہر جائیں گی, اگر وہ پڑھنے جائیں گی, لکھنے جائیں گی, قلم کو ہتھیار بنائیں گی تو شاید ان پر بھی ایسڈ اٹیک ہو. تو اپنے چیف منسٹر صاحب سے میں اپیل کرتی ہوں, میری گزارش ہے کہ جتنے بھی اسمبلیز ہیں ہمارے, ہم بلوچستان اسمبلی کی بات کریں, ہم وفاق اسمبلی کی بات کریں, تو نیشنل اسمبلی کی بھی, تو دیکھیں اس میں آپ لوگوں کو بلز پاس کرنے چاہیے. تمام ایم پی ایز سے, تمام ایم این اے, تمام منسٹرز کو ایسے بلز پاس کرنے چاہیے جس پر اس کے خلاف سخت از سخت اقدامات لینے چاہیے. اقدامات سے مراد ایسے درندوں کو ان کے انجام تک جلد از جلد پہنچایا جائے, کیونکہ دیکھیں ایک درندے سے 100 درندوں کو شے ملتی ہے. ایسا نہ ہو کچھ اور درندے بھی خدا نہ خواستہ زندہ ہو اور وہ یہ کہے کہ سالوں سال ہمارے کیسز کورٹ میں چلیں گے, ہم ضمانت پہ باہر نکلیں گے, ہمارے کورٹس کے چکر لگیں گے. میں سمجھتی ہوں ان جیسے درندوں کو خدا نہ خواستہ بلوچستان میں اللہ نہ کرے اگر ایسا واقعہ دوبارہ ہوتا ہے یا ایسا بل پاس کر دیا جائے ایسے واقعات ہونے سے پہلے کہ انہیں بلوچستان کے بیچ چوراہے میں پھانسی دینی چاہیے, ان کے انجام تک انہیں فوراً پہنچا دینا چاہیے کہ ایسے درندوں کو شے ملنے سے پہلے یہ زمین بوس ہو جائیں, ان کے تمام منصوب مقاصد ناکام ہوں. بالکل. مروہ یہ بتائیے گا کہ بین الاقوامی سطح پر فتنۃ الہندوستان کے جو قانونی کٹہرے میں لانے کی کوشش پاکستان کر رہی ہے, لیکن ان باشندوں کو ان کے نکلوانے کے لیے پیش کرنا ضروری ہے, ان پر لگوانے کے لیے. پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے, ہم اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑے, ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. چاہے میں یونائٹڈ نیشن کی بات کروں, میں بلوچستان کے اندر کی بات کروں, میں پاکستان کی بات کروں, فتنہ الہندوستان کی حقیقت تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. کس طرح سے انہوں نے بلوچستان کے نوجوانوں کو ورغلایا, ہماری معصوم ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو خودکش بمبار بنایا, کم عمر بچیوں کو اپنے دہشت گردانہ گروہوں کی طرف متوجہ کرایا. بلوچستان میں ایک نام نہاد مسنگ پرسنز کا ڈرامہ کریٹ کیا گیا. بلوچستان میں سو کالڈ حقیقت تو بالکل سامنے آ چکی ہے بلوچ عوام کے کہ یہ جو مسنگ پرسن کا یہ ڈرامہ کرتے تھے اور ان کی حقیقت جو ان کے سامنے آ چکی ہے. اب یہ لوگ اس بات پہ بھی چپ ہیں, ان کے خاندان والوں نے بھی ان سے لا تلخی کا اظہار اسی وجہ سے تو کیا, کیونکہ یہ لوگ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں لیکن یہ ہیں کچھ بھی نہیں. جی بالکل. دیکھیں آپ کی بات سے میں اتفاق رکھتی ہوں, لیکن دیکھیں جتنے بھی دہشت گرد تھے, لا تعلقی کا اظہار ہو یا نہ ہو, لیکن دیکھیں جتنے دہشت گرد تھے جو پکچرز لے کر یہ آتے تھے, ان پکچرز میں تو واضح یہ ہو چکا ہے کہ جب بھی یہ فتنہ ہندوستان کے دیسی چوزے آ کر بلوچستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے تو یہ وہی دہشت گرد ہوتے. کچھ تو بھاگ جاتے تھے دوبارہ پہاڑوں کی طرف, کچھ تو اپنے انجام کو پہنچائے جا چکے تھے. تو لا تعلقی کا اظہار میں سمجھتی ہوں کہیں نہ کہیں ان فیملیز کے لیے ایک میں سمجھتی ہوں ایک عجیب سی ایک ان کی ایک حالت ہے جس پہ وہ میرے خیال سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ان کے والدین ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کن کے ساتھ اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, کہاں وہ متوجہ ہو رہا ہے. تو فیملیز میں سمجھتی ہوں کہیں نہ کہیں اپنے فیملیز اپنے بچوں کو سپورٹ کر رہے تھے. ایٹ دی اینڈ جب حقیقت سامنے آئی تو منہ موڑنا بھی میں سمجھتی ہوں وہ کوئی اہم سا کوئی پہلو نہیں ہے, نہ ہی انہوں نے بلوچستانی عوام پر کوئی احسان کر دیا ہے. جتنی ہماری ماؤں بہنوں کا استحصال یہاں ہوا ہے ان دہشت گردوں کے وجہ سے, تو میں سمجھتی ہوں کہ والدین کا ناتعلقی کوئی معنی نہیں رکھتا بلوچستان کی بیٹیوں کی عزت, زینت اور ان کے وقار کے سامنے. دوسری طرف آپ نے بات کی کہ فتنہ ہندوستان کے جو دیسی چوزے ہیں ان کا بین الاقوامی سطح پر کیا حال ہوگا. بین الاقوامی سطح پر انشاءاللہ تعالیٰ تمام پروفز جائیں گے, تمام شواہد جائیں گے, تمام گواہ جائیں گے. جو ڈنڈورا ایک پچھلے کئی عرصے سے بین الاقوامی سطح پر پیٹ رہے تھے, جتنی فنڈنگ ان لوگوں نے جمع کر رکھی تھی, اب یہ ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ پاکستان بھی ایک مضبوط ترین ریاست ہے. پاکستان کے پاس بھی ایک حکومت ہے, پاکستان کے پاس بھی انٹیلیجنس ہے, پاکستان بھی ان کے تمام ان کے مذموم مقاصد جن پر انہوں نے جب جب بلوچستان کو نقصان پہنچائے وہ تمام پروف انشاءاللہ تعالیٰ بین الاقوامی سطح پر پیش کیے جائیں گے. لیکن فتنہ ہندوستان کے جو دیسی چوزے ہیں ان کا انجام بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد تمام دنیا بھی دیکھے گی انشاءاللہ. مروہ دیکھیے کیا بھارت جو ہے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو بین الاقوامی سطح پر سیو کر رہی ہے, مطلب ان کو ان کے اثر سراغ جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے جو پی ایل اے کی دہشت گرد تنظیم ہے انہیں داعش چلاتی ہے اور داعش کو بی ایل اے چلاتے ہیں. یہ تمام دہشت گردانہ تنظیم ہے, یہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو گنز پرووائڈ کرتے ہیں, اسلحہ پر فراہم کرتے ہیں, ایک دوسرے کو جگہ فراہم کرتے ہیں, دہشت گردانہ اپنے کیمپس فراہم کرتے ہیں, ایک دوسرے کو مکمل طور پر بلوچستان میں سپورٹ کرتے ہیں. القاعدہ انہیں محفوظ جگہ فراہم کروانے کی مکمل کوشش کر رہا ہوتا ہے بلوچستان کے اندر. تو میں سمجھتی ہوں یہ تمام دہشت گردانہ تنظیم ہے جنہیں فتنہ الہندوستان چلا رہا ہے, کیونکہ فنڈنگ تو فتنہ الہندوستان کی طرف سے آ رہا ہے.
اب اگر یہ تمام دہشت گردانہ گروہ بین الاقوامی سطح پر ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو ان کو فیس کرنی پڑیں گی، اب یہ بین ہونے جا رہے ہیں، اب یہ ختم ہونے جا رہے ہیں، اب ان کے خلاف بین الاقوامی سطح پر اگر ایکشن لیا جا رہا ہے تو فتنہ ہندوستان تو اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرے گا، لیکن حق کے سامنے کب تک فتنہ ہندوستان کھڑا رہے گا؟ کیونکہ حقیقت نہ ڈھکی جا سکتی ہے نہ چھپی جا سکتی ہے، ایک نہ ایک دن حقیقت تو ضرور سامنے آئے گی۔ فتنہ ہندوستان تمام ان فورن کنٹریز سے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر رہا ہے، ان کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ جتنے بھی دہشت گردانہ گروہ ہیں جن کو میں فیسیلیٹ کر رہا ہوں، اسلحہ فراہم کر رہا ہوں، ان کو میں بیک بون دے رہا ہوں، میں ان کو پیسہ فراہم کر رہا ہوں، میں ان کو جگہ فراہم کر رہا ہوں، ان کو پناہ گاہ فراہم کروا رہا ہوں، تو ان سب میں فتنہ ہندوستان اپنا ایک بھرپور سا سیاہ کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن فتنہ ہندوستان کو اتنا بتا دوں کہ تم بھی ایک ریاست ہو، تمہارے پاس بھی بیٹیاں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، ان کا خیال رکھو، انہیں پڑھاؤ، انہیں لکھاؤ، اپنا فیوچر محفوظ کرو، اپنے لیے ایک بہترین سا مستقبل بناؤ۔ پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے، پاکستان کی بیٹیوں کو مزید تم نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، چاہے جتنے بھی اپنے اثر و رسوخ کا استعمال تم بین الاقوامی سطح پر کرو، کیونکہ ہم اپنے افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری آواز تم کیسے رکواؤ گے؟ ان سینکڑوں بلوچستانی بیٹیوں کی آواز جو اپنے افواج پاکستان کے ساتھ مل کر آج تمام دنیا کے سامنے گونجی جا رہی ہے، اس آواز کو تم اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے سے نہ کبھی خاموش کروا سکو گے، نہ ہی کبھی ہماری آواز کو تم دبا سکو گے۔ تمہارے تمام مذموم مقاصد انشاءاللہ تعالیٰ سے ناکام ہوں گے، تمہارے اثر و رسوخ کا کوئی اثر بین الاقوامی سطح پر نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس پروفس ہیں، ہمارے پاس شواہد ہیں، ہمارے پاس گواہ ہے جو کہ پیش کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قانون اور آئین کے مطابق تمہارے تمام دہشت گردانہ گروہوں کا صفحہ ہستی سے ہی نام و نشان مٹ جائے گا۔ بالکل، بہت شکریہ مروہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین دیکھیں، آج کی گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فتنۃ الہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں وہ جتنے بھی اپنے ناپاک عزائم جو ہے وہ کر لے، اس کے باوجود وہ ناکام رہتے ہیں۔ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ 24 آورز جو ہے ایکٹیو ہیں۔ وہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں جو آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر مانور کے ساتھ ایک عمل، مطلب ایک ایسڈ پھینک کے ایک بزدلانہ عمل کیا، اس کے باوجود دیکھیں ان کے اس دشمن کو جو اسی ٹائم ہلاک کیا گیا۔ یہ پاکستان کی، بلوچستان کی بالخصوص سیکورٹی فورسز کی 24 آورز ایکٹیو ہونے کی نشانی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑی، تو عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہو تاکہ معاملات جو ہیں استحکام اور اتحاد اور محبت کے ساتھ آگے رہیں اور امن ہمیشہ قائم رہے۔ ملتے ہیں اپنے نئے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔